اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ۔ اللہ خیر، جزاک اللہ۔ ہم کل ڈسکس کر رہے تھے، پچھلے کافی عرصہ سے جو میرا فوکس تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ ہم اپنی عام زندگی میں معاشی جو کاروبار ہیں اور معیشت کا جو انداز ہے، ہمارے گھروں کا، کمپنیز کا، دوستوں کے ساتھ مشارکت کی صورت میں، معاہدوں کی صورت میں، وہ کس طرح سے جائز ہے اور دین کہاں تک اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم ون بائی ون چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے شراکت کو بھی دیکھ لیا، اور اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے کھانے پینے والی ساری چیزوں کے اوپر دیکھ لیا کہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں اور وہ سود کے زمرے میں آتی ہیں اگر ان کا لین دین اگر ایک خاص طریقے سے کیا جائے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور پھر ہم آگے اب دیکھتے ہیں کہ یہیں سے چونکہ زمین جو ہے اور زمین کے اوپر جو پروڈیوس ہے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے وقت میں، اپنے دور میں، اپنی موجودگی میں کچھ احکام جاری کیے، کچھ فیصلے کیے، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ بڑے پائیدار، جو آج تک جو ہے نا وہ شریعت میں اور مشروع بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، اور اس سے حلال اور حرام جو ہے اس کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی معاش کو بہترین انداز سے جس طرح سے رب کریم کی منشا ہے اس کے اوپر ہم لا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے جو ہیں، خواہ وہ تجارت کے مال کے ہوں، زمین کے ہوں، باغات کے ہوں، پانی کے ہوں، اور باقی جو اسباب ہیں زمین کے اندر اور زمین کے باہر، ان کے اوپر جو کسی کا جو حق ہے یا ان کا جو استعمال ہے، ایکسپلائٹیشن جو ہے ان کی، وہ ایکسپلائٹیشن جو ہے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں ون بائی ون کر کے الگ الگ جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ ان کا سوسائٹی کو بینیفٹ کیسے جا سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا حق کیسے پہچان سکتے ہیں، ہم دوسرے کا حق کس طرح سے دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر مزدور جو ہے اس کا حق جو ہے اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو آج میرے ذہن میں تھا کہ ہم مزاربت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے، چونکہ یہ ایسی چیز ہے بزنس کا ایسا طریقہ کار ہے کہ مال جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ دیتا ہے اور اس کا کاروبار دوسرا شخص کرتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ٹرسٹ کی بات ہے، معاہدہ ہے کہ آپ مال کسی کو دیں، کوئی بزنس کرے، اور اس شخص کو آپ اجرت کے اوپر نہیں بلکہ جو اس کو منافع جو ہے اس کے بیچ اس کو وہ شامل رکھیں۔ اچھا، اب جب مال کسی ایک کا ہے اور محنت کوئی اور کرتا ہے، تو اس جو معاہدے کو مزاربت کا نام دیا جاتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل دیکھیں، جیسے سٹاک ایکسچینج کی طرف جائیں تو ادھر کمپنیز کی کمپنیز مضاربے بنے پڑے ہیں، تو وہ سارے تو وہ ایک اصول کے تحت ہیں۔ اچھا، اب ہم نے ذرا دیکھنا ہے کہ یہ کیا ان کی کوئی مشروعیت ہے، کیا یہ مضاربے درست ہیں؟ اگر درست نہیں تو وہ کیسے درست ہیں، تاکہ وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ درست سمت میں استعمال کیا جائے، ایکسپلائٹ کیا جائے، اور اس سے جو منافع ہے وہ دونوں کو آئے، اور ان دونوں کے منافع سے سوسائٹی جو ہے وہ بھی بینیفٹ اٹھائے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر آگے لنک آ جاتا ہے باقی چیزوں کا، وہ ہم پھر بعد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس طرف آ جائیں ذرا کہ ہم اس کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تو ہو گیا، اور یہ کل میں نے اس کے اوپر بات کی اور میں نے یہ بتا دیا تھا اس کا مفہوم کہ چونکہ مہاجرین خالیات تھے، انصار جو ہیں ان کے پاس مال و اسباب تھا، تو مزاربت وہاں سے شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ان کے مال کا تصرف جو ہے بزنس میں کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا اور اس کو مشروع قرار دیا، اور پھر مہاجرین نے ثابت کیا کہ مدینہ کے اندر جو ہے اس بزنس کو اتنا پروموٹ کیا کہ وہ خود بھی سیلف سفیشینٹ ہو گئے، اور انصار جو ان کا بزنس بھی پھیلتا گیا۔
حتیٰ کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جی اصحاب میں سے اس قدر یعنی بزنس کا اتنا پھیلاؤ تھا کہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے بڑے بڑے قافلے شام سے آتے تھے، مہاجرین کے انصار کے مقابلے میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ اس عمل اور اس پرافت اور اس منافع سے تھا جو اس مزاربت یا اس شراکت یا مشارکت بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قائم کروائی، تو اس سے جو بینیفٹ ہوئے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال تھا کہ کس طرح سے کیا جائے۔ ظاہر ہے وہ جو معاملات تھے، ایک تو یہ مسلمانوں کے درمیان تھے کہ انصار بھی مسلمان تھے، مہاجرین بھی مسلمان تھے، تو دونوں مسلمان گروہ تھے، دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا، اور جنہیں تصرف کا اختیار تھا وہ بھی مسلمان تھے، اور جو دے رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اور یہیں پہ ایک بات جو ہے یہ طے آ گئی کہ چونکہ جب وہ باہر تجارت کرتے تھے تو وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی کرتے تھے، اور یہی بات ہے کہ اگر اصل مال کافر کا ہے اور مسلمان جو ہے وہ کام اگر وہ کرتا ہے، تو مسلمان اور کافر کے مابین جو ہے وہ معاہدہ جو مزاربت جو ہے وہ درست کیسے ہے؟ اس لیے کہ مسلمان سود کا خطرہ وہ جو مول نہیں لیتا، اور نہ ہی وہ حرام کی طرف آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مال لے کر جب مسلمان اس کی مزاربت میں آئے گا تو وہ جو درست قرار پایا، یعنی مزاربت جو ہے یہ درست ہے، جائز ہے، دین میں بھی درست ہے، شریعت میں بھی اس کا اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، صحابہ نے اس کو بھرپور طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور اپنے آپ کو مدینہ میں منوایا، اور بلکہ دینے والے بن گئے، جو خالی ہاتھ گئے تھے وہ دینے والے بن گئے۔ اور یہی تھا کہ مال ان کا تھا، محنت ان کی تھی، اور ذہن ان کا تھا، کیپیسٹی انہوں نے اپنی امپروو کی، اور وہ کیپیسٹی جو ہے اس کا یہ کمال تھا۔ دوسری جو چیز اس میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل سرمایہ ہے مزاربت میں،